اس پورے واقعے سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ سب کو بہکانے والا شیطان اور شیطان کو بہکانے والا نفس ہے، لہٰذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ شیطان کی نافرمانی تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کیا، جو حسد سے ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جن لوگوں نے کافروا، کفر کیا، یا جو لوگ کافر ہوئے۔ کافروا کے معنی ہے انکار کرنا، یہاں دل کا انکار مراد ہے۔ جہنمی بن جانے کے لیے صرف دل کا انکار ہی کافی ہے، خواہ زبانی انکار ہو یا نہ ہو۔ وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو۔ کذبوا سے اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہنا مراد ہے، خواہ زبان سے ہو، قلم سے ہو یا عمل سے ہو یا کسی بھی اور طریقے سے ہو۔ مثلاً کسی کافر نے ساری عمر اپنے منہ سے کسی آیت کو جھوٹا نہ کہا، بلکہ وہ اپنی پوجا پاٹ میں مشغول رہا، وہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ اس کا ہندوانی کام کرنا اور کفر کی نشانیاں ظاہر کرنا ہی اس کی علامت ہے کہ وہ اسلامی احکام کو جھوٹا جان رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ کوئی صرف کفر اور ان کاموں کے کرنے سے ہی جہنمی ہوگا، بلکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے یقیناً جہنمی ہو جائے گا۔ لہٰذا منافقین جو دل سے کافر اور زبان سے مسلمان تھے وہ بھی جہنمی ہیں، اور کفار جو دل سے حق جانے مگر زبان سے انکار کریں وہ بھی جہنمی ہیں، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ آیات سے اللہ کی یقینی نشانیاں مراد ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے، اس طرح کے یا تو کسی آسمانی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کا، یا قیامت کا، یا جنت اور دوزخ کا، یا کسی بھی اسلامی حکم کا انکار کرے، وہ جہنمی ہے۔ خیال رہے کہ اگر کوئی خدا کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کی ایک آیت کا انکار کل کا انکار ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں یا وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، اگرچہ قیامت تک کے کافر سننے والوں کے سامنے نہ تھے، مگر ان کی ایسی صفتیں بتا دی گئیں جس سے ان کی پہچان آسان ہو گئی یا وہ ظاہر ہو گئے۔ اصحاب کے معنی ہیں ساتھی، یعنی کافر آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی یہ لوگ آگ والے ہیں اور آگ انہی کے لیے بنی ہے۔ اگرچہ بعض گناہگار مسلمان بھی عارضی طور پر آگ میں رہیں گے، لیکن آگ ان کے لیے نہیں بنی۔ ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ہم سے معلوم ہوا کہ آگ میں ہمیشہ رہنا صرف کافروں کے لیے ہے۔ مومن کتنا ہی گناہگار ہو کبھی نہ کبھی دوزخ سے ضرور نکل جائے گا۔ گناہگار مومن اور کافر کے عذاب میں چند طرح فرق ہوگا، ایک یہ کہ کافر کے لیے دوزخ میں ہمیشگی ہے، مومن کے لیے نہیں۔ دوسرے یہ کہ کافر کو وہاں رسوا بھی کیا جائے گا مگر گناہگار مومن کو رب وہاں رسوا نہ کرے گا۔ تیسرے یہ کہ دوزخ کی آگ کافر کے دل اور اس کے ظاہر اور باطن کو جلا دے گی، مگر مومن کا دل، زبان اور اس کے اعضائے سجدہ کو آگ نہ جلائے گی۔ خیال رہے کہ مومن اور کافر ہونے میں خاتمے کا اعتبار ہے، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ مومن ہے اور جس کا کفر پر ہو وہ کافر ہے، اگرچہ زندگی میں کیسے ہی رہے ہوں۔ اس جگہ خاتمہ ہی مراد ہے۔ حضرت آدم کے قصے کے فائدے، کیونکہ اب تک ہم نے حضرت آدم کا قصہ ہی پڑھا ہے، اس پورے واقعے سے چند فائدے حاصل ہوئے کہ سب کو بہکانے والا شیطان اور شیطان کو بہکانے والا نفس ہے، لہٰذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ شیطان کی نافرمانی تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہ کیا، جو حسد سے ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے، حسد کی وجہ سے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ دیکھو، حسد، ہرس، ہوس اور تما سب نقطوں سے خالی ہیں، ایسے ہی حاسد دنیا کی ہر نعمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔